السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے 11 بج رہے تھے، ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی تو میں بخار کی گولیاں کھا کر سویا تھا۔ اس وقت کون ہے؟ میں نے جھنجھلا کر ہاتھ بیڈ سائڈ پر مارا کہ شاید بغیر آنکھیں کھولے مجھے میرا موبائل مل جائے، کیونکہ مسلسل آنے والی کال نے پورے کمرے میں شور برپا کیا ہوا تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں بیڈ سائڈ پر ہاتھ مار رہا تھا لیکن مجھے موبائل نہیں مل رہا تھا۔ تبھی میرے ہاتھ لگنے سے موبائل نیچے گر گیا۔ موبائل نیچے گرنے سے ہی میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ میں نے دیکھا ابھی بھی موبائل نیچے پڑا ہوا بج رہا تھا۔ میں جلدی سے موبائل اٹھا کر اور نمبر کو دیکھنے لگا۔ وہ نمبر کسی اور کا نہیں، میرے باس کا تھا، جن کے ہوٹل میں مینیجر کے طور پر میں کام کرتا تھا۔ اس وقت ان کی کال کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ مجھے لگا شاید ان کو مدد کی ضرورت ہے، اس لیے میں نے فوراً کال اٹھا لی۔ باس کی گھبرائی ہوئی آواز میرے موبائل کے ایئر پیس سے ابھری۔ میں ڈر گیا اور باس سے پوچھنے لگا، سب خیریت تو ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ابھی اسی وقت کہاں ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں اس وقت گھر میں موجود ہوں، مجھے بخار تھا تو اس لیے جلدی ہوٹل سے واپس گھر آ گیا۔ وہ کہنے لگے، میں نے ڈرائیور بھیجا ہے، تم اس کے ساتھ فوراً آ جاؤ۔ مجھ سے ابھی کوئی سوال جواب مت کرنا، میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی کرو، مجھے تمہاری مدد کی اشد ضرورت ہے۔ باس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ ان کی مدد کرنے کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے کال کاٹ کر فوراً کپڑے تبدیل کر لیے۔ جیسے ہی میں گیٹ سے باہر نکلا، بس کا ڈرائیور آ چکا تھا۔ وہ مجھے لینے آیا تھا۔ میں بغیر اپنے ماں باپ کو بتائے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ہوٹل آ گیا۔ آج باس کی بیٹی کی شادی تھی۔ مجھے حیرانی اس بات کی تھی کہ انہوں نے مجھے اس وقت یہاں کیوں بلایا ہے۔ سب خیریت تو ہے؟ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہاں جو شادی کا سیٹ اپ کیا گیا تھا اس میں باس اور ان کے چند رشتہ دار موجود تھے۔ جیسے ہی باس نے مجھے گیٹ سے انٹر ہوتے دیکھا، وہ فوراً میری طرف بڑھے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ بیٹا، اب تم ہی میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ ان کو اس حالت میں دیکھ کر میرا دل دکھا، کیونکہ آج تک کبھی بھی میں نے ان کو ایسے نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی بہت بارعب شخصیت کے مالک تھے، جو اپنی شخصیت سے دوسروں کو متاثر کرتے تھے، اور آج ان کی یہ حالت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی میں شمشاد علی خان کو اس حالت میں بھی دیکھوں گا۔ میں حیرت سے انہیں تک رہا تھا جب وہ کہنے لگے کہ کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ ان کی یہ بات سن کر میں سکتے میں آ گیا۔ مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں گیا۔ میں نے سامنے ان کی بیٹی کی طرف دیکھا، جو روتے ہوئے اسٹیج پر اپنی ماں کے کندھے پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں ایسا کیا ہوا کہ بارات واپس چلی گئی اور پھر شمشاد علی خان کو میری منتیں کرنی پڑیں تاکہ ان کی بیٹی کی شادی مجھ سے ہو سکے اور وہ اپنی عزت بچا لے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ انسان جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، ہمیشہ نصیب کا محتاج ہوتا ہے۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر اپنے والدین کو اطلاع کیے، فوراً سے پہلے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے والدین کو بالکل بھی برا نہیں لگے گا، کیونکہ انہوں نے شادی کا معاملہ مجھ پر ہی چھوڑ رکھا تھا۔ آج تک انہوں نے مجھ پر کسی بھی معاملے میں زبردستی نہیں کی تھی۔ ہاں، البتہ ان کو تھوڑا سا دکھ تو ضرور ہوگا کہ ان کے بیٹے نے ان کو بتائے بغیر شادی کر لی، لیکن فی الحال ایک لڑکی کی عزت کا سوال تھا، اس لیے میں انکار نہیں کر سکا۔ حالانکہ میں کسی اور کو پسند کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے ہاں کہنے پر بوس اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے اسٹیج پر لے گئے۔ نکاح خواں تو کب کا آ چکا تھا۔
باس نے جلدی سے ڈرائیور کو بھگایا۔ وہ فوراً اسے لینے کے لیے جا پہنچا۔ پیچھے سے میں سر جھکائے فرش کو گھور رہا تھا۔ مجھے کبھی لگا نہیں تھا کہ میری شادی زویا سے ہو جائے گی۔ ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی زویا، جس کا خوبصورتی میں کوئی ثانی نہیں تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ پڑھی لکھی لڑکی، وہ میرے نصیب میں لکھ دی گئی۔ تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے اپنے نصیب پر بہت رشک محسوس ہوا، لیکن دوسرے لمحے میں روبینہ کو سوچنے لگا، جو میرے بچپن کی مانگ تھی۔ مجھ سے پورے 8 سال چھوٹی تھی اور ابھی ہی اس نے میٹرک کے امتحانات دیے تھے۔ شاید میں اس کے ساتھ ناانصافی کرنے والا تھا، لیکن اس وقت اس لڑکی کی مدد کرنے کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ نکاح خواہ آتا اور ہمارا نکاح ہو پاتا، میں نے اپنے والد کو فون کر کے ساری صورتحال سمجھا دی۔ وہ کہنے لگے، بے شک تم نکاح کرو، لیکن ہمارے آنے کا انتظار کرو۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح نکاح کرنا اچھی بات نہیں ہے، تم وہیں رکو، ہم آتے ہیں۔ بابا کی بات سن کر میں نے باس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگے، آج سے تم مجھے باس نہیں بلکہ انکل کہا کرو۔ میں حیرت سے باس کی جانب دیکھنے لگا۔ جیسے ہی نکاح آیا تب تک ابا جان اور میری امی بھی پہنچ گئی۔ ابا جان تو اس نکاح کے لیے راضی تھے، مگر میری امی راضی نہ ہوئی، کیونکہ روبینہ ان کی سگی بھانجی تھی۔ وہ اپنی بھانجی کے ساتھ ناانصافی ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ آتے ساتھ ہی روتے ہوئے میری طرف بڑھی اور کہنے لگی کہ پچھلے 18 سالوں سے اس کا نام تمہارے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تم نکاح کر کے اتنی آسانی سے اس لڑکی کو فراموش کر رہے ہو۔ تم ایک لڑکی کی عزت بچانے کے لیے یہ کر رہے ہو، جبکہ وہ لڑکی جو تمہاری عزت ہے اسے ذلیل و رسوا کرنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ میں کہتی ہوں ابھی اسی وقت گھر چلو اور مجھ سے اس سے نکاح سے انکار کر دو۔ امی کی بات سن کر میں نے بابا کی طرف دیکھا تو وہ انہیں پکڑ کر ایک کرسی پر بٹھانے لگے، جبکہ امی مسلسل روتے ہوئے بول رہی تھی۔ بوس جب تک خوشی خوشی اس نکاح کے لیے راضی تھے، وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگے۔ میں مطمئن ہو کے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر شاید ان کو تسلی ہو گئی تھی، جبکہ زویا کشمکش کا شکار تھی۔ پہلے ہی اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا اور بارات واپس چلی گئی تھی، اور اب اس کے والد نے اس کے لیے جو جیون ساتھی چنا تھا، اس کی ماں تو اس کے منہ پر ہی اس شادی سے انکاری تھی۔ وہ بیچاری کبھی اپنے والد کو دیکھتی اور کبھی میری ماں کو۔ اسے اپنا مستقبل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اس کے جذبات سے اچھے طریقے سے واقف تھا، کیونکہ اب جو صورتحال بنی ہوئی تھی وہ اپنی مرضی بھی نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اس نے مرضی سے جس آدمی کو بطور جیون ساتھی چنا تھا، وہ تو ذرا سی رنجش کی وجہ سے بارات کے بغیر ہی دلہن کو لیے واپس چلا گیا۔ اب وہ مکمل طور پر اپنے والد کے رحم و کرم پر تھی۔ اسے تو رائے دینے کا بھی حق حاصل نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا تو زویا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن زویا سے بھی زیادہ میری ماں اس نکاح پر روئی تھی، کیونکہ وہ بالکل بھی ایسی بہو نہیں لانا چاہتی تھی جو ماڈرنٹی کے نام پر بڑوں سے بدتمیزی کرے اور نہایت ہی بد لحاظ ہو۔ ان کو لگتا تھا کہ پڑھی لکھی لڑکیاں اسی طرح کی ہوتی ہیں، وہ کبھی بھی نہ تو گھر کا خیال کر سکتی ہیں نہ اس گھر میں رہنے والے افراد کا۔ اسے تو کھانا بنانا تک نہیں آتا ہوگا۔ جتنے وہ امیر لوگ ہیں ان کے گھر میں تو خانسامہ ہوگا، پھر وہ لڑکی ہمارے گھر میں ایڈجسٹ کیسے کرے گی؟ اور میرا بیٹا بالکل بھی گھر جمائی نہیں بنے گا۔ اماں کو اس رشتے سے بہت سے اعتراضات تھے، لیکن باس کے روتے ہوئے دیکھ کر مجھے ان کے سامنے انکار نہ ہو سکا۔ شاید میں اتنا کم ہمت اور بزدل انسان تھا۔ میرے میں ایک خامی تھی کہ میں کسی کو بھی نہ کر سکتا تھا، چاہے اس کام میں میرا فائدہ ہو یا پھر نقصان ہو۔ نکاح سے پہلے ہی اماں نے یہ شرط رکھ دی تھی کہ میرا بیٹا گھر جمائی بالکل نہیں بنے گا۔
اس بات پہ باس اپنی بیٹی کے لیے تھوڑے سے پریشان ہوئے، لیکن پھر دوسرے پل ہی بیوی کے سمجھانے پر خاموشی کو اختیار کر چکے تھے۔ میرا نکاح ہو چکا تھا، خالہ کے گھر تک بھی یہ خبر جا پہنچی تھی۔ انہیں اس نکاح سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میری اسی کزن روبینہ کے کئی رشتے آئے ہوئے تھے۔ وہ تو خالہ میری وجہ سے انکار کرتی رہتی تھی۔ ہاں، ان کو تھوڑا سا دکھ تو تھا، لیکن وہ میری مجبوری سمجھتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ روبینہ ابھی بچی تھی، اسے بھی زیادہ فرق نہیں پڑا۔ سب لوگ اس نکاح سے نیم رضامند تھے۔ میں اچانک اپنی قسمت کے بدل جانے پر حیران تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زویا سے میری شادی ہو گئی۔ میں نے ہمیشہ اسے باس کی بیٹی کی نظروں سے دیکھا تھا۔ آج جب وہ میری بیوی کے طور پر میرے پہلو میں بیٹھی تھی تو ایک انجانے احساس نے مجھے خوشی میں مبتلا کر دیا، لیکن مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میں اس کی پسند نہیں ہوں، بلکہ وہ اپنے والد کی وجہ سے اس رشتے پر خاموشی اختیار کر چکی ہے۔ وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بدل ہی جاتی، کیونکہ ہر عورت چاہے شوہر کو پسند کرتی ہو یا ناپسند کرتی ہو، خود کو اپنے شوہر کی پسند کے مطابق ڈھال ہی لیتی ہے۔ نکاح ہونے کے بعد میرے والد صاحب مجھ سے کہنے لگے، جیسا کہ آپ کا پروگرام طے شدہ ہے، آپ رخصتی کر دیجئے۔ اسلام میں تو اہم چیز نکاح ہے، اگر وہ ہو گیا ہے تو پھر دوسرے تکلفات میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے خیال میں رخصتی کر دیتے ہیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے، بخار سے میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ میرے والد اور باس میں نہ جانے کیا بات ہوئی کہ دونوں نے رخصتی کا ڈھنڈورا پیٹ دیا۔ تھوڑی دیر میں ہی زویا رحمان بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ ہمارا چھوٹا سا گھر مگر صاف ستھرا تھا۔ میں اس کے چہرے کے تاثرات جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے لگا تھا شاید اس کا نکاح زبردستی مجھ سے ہوا ہے، مگر وہ تو اس نکاح سے کافی خوش تھی۔ ہمارے گھر آ کر بھی اسے اپنے اتنے بڑے محل نما گھر کو چھوڑنے کا دکھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کو خوش دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا، کیونکہ مجھے بخار تھا تو میں جلد از جلد سو جانا چاہتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ جیسے میں اپنا کمرہ چھوڑ کر گیا تھا ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کمبل ہٹا کر زویا کے بیٹھنے کی جگہ بنائی، کیونکہ وہ بہت تھکی ہوئی تھی اور اتنے بھاری لہنگے کی وجہ سے اس کی کمر میں درد ہو رہا تھا۔ اسے اپنے درد کی پرواہ بالکل نہیں تھی، لیکن مجھے بخار میں تڑپتا ہوا دیکھ کر وہ میرا احساس کرتے ہوئے میری طرف بڑھی اور کہنے لگی کہ گولیاں کھا لیں، اس طرح بخار نہیں جائے گا۔ میں اسے بتانے لگا کہ ابھی 3-4 گھنٹے پہلے ہی میں نے گولیاں کھائی تھی، اب سونے لگا ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گا تو پھر ٹھیک ہو جاؤں گا، صبح آفس بھی تو جانا ہے۔ میں نے آفس سے چھٹی نہیں لی۔ وہ کہنے لگی، آپ آرام سے سو جائیے، فکر مت کیجیے، میں ابو جان سے بات کر لوں گی، چھٹی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے سر میں شدید درد تھا، میں اپنے ہاتھوں سے سر دبا رہا تھا۔ تبھی وہ بغیر کسی جھجک کے میری طرف بڑھی اور پھر میرا سر دبانے لگی۔ وہ بالکل میرے پاس بیٹھی تھی۔ اس نے جو پرفیوم لگائی ہوئی تھی اس کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ اس کا اس طرح سر دبانا مجھے اس کی شخصیت سے متاثر کر گیا تھا۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ بیڈ کی ٹیک سے کمر ٹکائے سو رہی تھی۔ ابھی تک اس کا ہاتھ میرے سر پر تھا۔ شاید میرا سر دباتے ہوئے اسے نیند آ گئی۔ مجھے اس سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی۔ میں جاگا اور میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا تو وہ جو گہری نیند میں خراٹے لے کر سو رہی تھی فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ پھر جیسے ہی سب کچھ یاد آیا، چہرے پر نرم مسکراہٹ سجاتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی کہ اب میری طبیعت کیسی ہے۔ میں نے بھی اس کی مسکراہٹ کے بدلے مسکراہٹ سے جواب دیتے ہوئے اسے کہا کہ اب میری طبیعت بہت بہتر ہے، لیکن آپ کی تو کمر میں درد تھا،
آپ ساری رات اس طرح بیٹھی رہیں، یہ نہ ہو آپ کی بھی طبیعت بگڑ جائے۔ آپ ایسا کیجئے، آرام کر لیجئے یا پھر کپڑے تبدیل کر لیں۔ اتنا بھاری لہنگا آپ نے کل سے پہنا ہوا ہے، تھکاوٹ ہو رہی ہوگی۔ میری اس بات پر وہ باتھ روم کا پوچھتے ہوئے کپڑے لے کر باتھ روم چلی گئی۔ میں اٹھا، جلدی سے اپنا سارا بکھرا ہوا کمرہ سیٹ کیا اور پھر کچن میں چلا گیا، جہاں میری ماں مجھ سے ناراضگی جتاتے ہوئے ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میری ماں اس نکاح سے خوش نہیں ہے، مگر میں کیا کرتا؟ اس وقت باس کی مدد کرنے کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی ماں کو گلے لگایا اور ان کی ناراضگی دور کرنا چاہی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ بنا کر ٹرے میں سجا کر مجھے تھما چکی تھی تاکہ میں کمرے میں دے آؤں۔ تبھی ہم دونوں بھی کچن میں کھڑے باتیں کر رہے تھے جب زویا فریش ہو کر کچن میں آ گئی۔ امی کو کہنے لگی کہ آپ آرام کیجئے، میں باقی ناشتہ بنا دیتی ہوں۔ امی کو اس طرح اس کا کچن میں آنا اچھا تو لگا تھا، لیکن انہوں نے تاثرات سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ زویا میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے روٹی بنانے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے آٹا لے کر روٹیاں بنانے لگی۔ میں چاہتا تھا کہ میری ماں میری بیوی سے نفرت نہ کرے، بلکہ وہ اس کا ویسے ہی خیال رکھے جیسے وہ روبینہ کا رکھتی تھی۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ زویا ان کا ہر کہا مانے اور ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرے۔ ویسے تو وہ جلدی سے کسی سے متاثر نہیں ہوتی تھی، لیکن کیا پتا زویا جلد ہی ان کے دل میں گھر کر جائے۔ عباس سوچ کر ہی میں نے زویا کو روٹی بنانے کا کہا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ صرف ایک دن کی دلہن ہے، اس سے پہلے کہ وہ روٹی بناتی۔ امی کہنے لگی، پہلے تمہیں کچھ میٹھا بنانا ہوگا۔ ایک دن کی دلہن اور اس طرح کچن میں رہ کر کام کرنا بالکل ٹھیک نہیں۔ میں ناشتہ بنا رہی ہوں، تم ٹیبل پر لگا دو، پھر ہم سب مل بیٹھ کر ناشتہ کر لیں گے۔ میری ماں نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا تھا تو زویا خوش ہو گئی اور خوشی خوشی ٹیبل سجانے لگی۔ ان دونوں میں کام میں مصروف دیکھ کر میں لاؤنج میں بابا کے پاس آ گیا، جو ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ ہمارے نکاح سے اور تو کوئی اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنے میرے والد ہوئے تھے، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے وہ مجھے شادی کے لیے فورس کر رہے تھے، لیکن میں ہر بار ٹال دیتا۔ میرا نکاح ہوتے ہی ان کے چہرے پر ایک الگ ہی مسرت تھی۔ وہ اتنے زیادہ خوش تھے کہ ان کے چہرے سے ہی معلوم پڑ رہا تھا۔ ہم دونوں باتیں کرنے لگے ہیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد زویا ہم دونوں کو ناشتہ کرنے کے لیے بلانے آ گئی۔ ہم لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہی تھے جب زویا کی ماں بھی ناشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ زویا جلدی سے اٹھی اور اپنی ماں سے گلے جا لگی۔ ہم سب ماں بیٹی کا یہ پیار دیکھ رہے تھے۔ وہ بالکل بھی نہیں روئی، بلکہ بہت زیادہ خوش تھی۔ شمشاد علی خان بیٹی کو خوش دیکھ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگے تو میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا، لیکن میرے ذہن میں ان گنت سوالات تھے کہ آخر باس نے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کیوں کروائی ہے اور اس کی بارات کیوں واپس چلی گئی تھی۔ لیکن چونکہ شمشاد علی خان میرے باس رہ چکے تھے تو ان سے اس طرح پوچھنا مجھے بہت معیوب لگ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ جیسے ہی حالات کچھ بہتر ہوں گے میں زویا سے سب کچھ معلوم کر لوں گا۔ زندگی میں پہلی بار باس ہمارے گھر آئے تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے ہفتے ولیمہ رکھ لیں تاکہ تمام لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ میری بیٹی زویا علی خان کی شادی سرفراز علی خان سے نہیں بلکہ عبد الرحمن سے ہوئی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے شمشاد علی خان کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے، لیکن اس نکاح کے لیے بھی تو انہوں نے ہی مجھے راضی کیا تھا۔ مجھے ان کا رویہ بہت چبھا اور یہ میرے چہرے سے ہی بالکل ظاہر ہو رہا تھا۔
زویا نے یہ بات برے طریقے سے محسوس کی تھی۔ اس نے اپنے والد محترم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور پھر سب کو چائے پیش کرنے لگی۔ جیسے ہی شمشاد علی خان اور ان کی بیگم یہاں سے چلے گئے، میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرا موڈ آف ہو چکا تھا۔ زویا بھی یہ بات جانتی تھی۔ وہ میرے کمرے میں آتے ہی میرے پیچھے آ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ آپ کے من میں بہت سے سوالات ہیں کہ آخر آپ کا نکاح مجھ سے کرانے کے لیے میرے والد نے اتنا زور کیوں دیا تھا اور میری بارات واپس کیوں چلی گئی تھی۔ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ ہم نے ایک ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ اگر ایک دوسرے کے متعلق اتنے سوالات ذہن میں رہیں گے تو مشکل ہے کہ ہم چند پل بھی ایک ساتھ گزار پائیں۔ دراصل میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا جو میرے والدین نے پسند کر لیا۔ وہ لڑکا ہمارے خاندان سے ہی تھا، میرے والد محترم کے چچا زاد بھائی کا بیٹا تھا۔ وہ حیثیت میں ہمارے برابر کے تھے اور لڑکے میں کسی قسم کی کوئی خرابی بھی موجود نہیں تھی۔ جب ہماری منگنی ہوئی تو میں اسے پسند کرنے لگی۔ پھر ایک خاندانی اختلافات کی وجہ سے ہماری وہ منگنی ٹوٹنے لگی۔ تو زندگی میں پہلی بار میں نے اپنے والدین کے فیصلے کی مخالفت کی اور یوں یہ منگنی ٹوٹنے سے بچ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماضی میں ایسا کیا ہو چکا ہے کہ ہمارا خاندان ایک دوسرے کا ہی دشمن بنا ہوا ہے۔ بڑی مشکلوں سے تو ان سب میں صلح ہوئی تھی، صرف میرا اور سرفراز کے رشتے کے ہونے کی وجہ سے۔ اب پھر سے سب لوگوں میں غلط فہمیاں جنم لے رہی تھیں، جس کی وجہ سے خاندان کے لوگ ہی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ہم دونوں کی تعلیم مکمل کرتے ہی شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع کر دی گئیں۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ خاندان کے سبھی لوگ اس شادی کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھے، کیونکہ بہت عرصے بعد ایسا ہو رہا تھا کہ کسی لڑکی کی شادی خاندان کے لڑکے سے ہی کی جا رہی تھی، ورنہ تو یہاں سب ایک دوسرے کے چہرہ دیکھنے کے بھی رویدار نہیں تھے۔ بارات والے دن جب حق مہر طے کیا جا رہا تھا، تب سرفراز کے والد صدیق انکل کہنے لگے کہ شادی اس صورت میں ہی ہو سکتی ہے جب میرے والد یعنی شمشاد علی خان ان کے پیروں میں گر کر معافی مانگیں گے اور اپنی ساری جائیداد میرے بیٹے کے نام کریں گے، ورنہ یہ بارات ابھی اور اسی وقت واپس لوٹ جائے گی۔ تو یہ بات سن کر میرے بابا سکتے میں آ چکے تھے۔ وہ بھرے خاندان میں کیا جواب دیتے کہ دولہے کے والد نے کیسی شرط رکھ دی ہے جو شمشاد علی خان پوری نہیں کر سکتے۔ سب لوگ سٹیج پر ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ صدیق انکل کے چہرے پر غرور اور تکبر تھا، جبکہ میں نے پہلی بار اپنے باروب والد کے جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ سر جھکائے دیکھا تھا۔ میرا دل ہرگز اس بات کے لیے مان نہیں رہا تھا کہ میرے والد کسی کے بھی پیروں میں گر کر معافی مانگیں۔ میں غصے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ میری والدہ مجھے اٹھتا ہوا دیکھ کر میری طرف بڑھی، لیکن میں اپنے باپ کے پاس جا کھڑی ہوئی اور ان سے پوچھنے لگی کہ آخر چچا جان آپ کو کس چیز کی معافی کے بارے میں بول رہے ہیں؟ والد صاحب کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس لیے مجھ سے معافی منگوانا چاہتا ہے، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہاری بہن کی خودکشی کے پیچھے میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ جس انسان کو پسند کرتی تھی، اس کی خاطر وہ میرے سامنے روئی گڑ گڑائی کہ میں اس رشتے سے انکار کر دوں تاکہ وہ آدمی اس کے گھر رشتہ بھیج سکے۔ اگر میں رشتے سے انکار نہیں کروں گا تو خاندان والے کسی طرح زبردستی اس کی شادی مجھ سے کروا دیں گے۔ جب خاندان میں اس کا کوئی جوڑ کا رشتہ ہی نہیں رہے گا تو کوئی اس کی شادی خاندان میں کیوں کروائے گا؟ تب ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا کہ میں اس کی شادی کہیں باہر کر دیں۔ اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ایسا کیا تھا، مگر وہ لڑکا دھوکے باز نکلا۔
اس نے نہ صرف اس کی عزت خراب کی بلکہ اسے برے حالات میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں پائی۔ جب اس کے پاس کوئی راستہ باقی نہ رہا تو اس نے شہر کی سب سے اونچی عمارت سے کود کر اپنی جان دے دی۔ میں نے تو اس کی عزت کی خاطر ہی منع کیا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ سب ہو جائے گا تو میں کبھی بھی انکار نہ کرتا۔ آپ لوگوں کو بتانے سے بھی مجھے اسی نے منع کیا تھا، پھر میں کیسے اس کا کہا ڈالتا؟ میرے بابا نے ہر طرح سے ان کو صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ میرے بابا سے اپنے پیروں میں گروا کر معافی منگوائیں گے، تبھی یہ نکاح طے ہو پائے گا۔ میں روتے ہوئے اپنے بابا کو کہنے لگی کہ میں ساری زندگی آپ کے در پر بیٹھی رہوں گی، لیکن آپ کو یوں دوسرے لوگوں کے سامنے جھکنے نہیں دوں گی۔ اگر آپ ان صدیق انکل کے سامنے جھکے اور اس سے معافی مانگی تو بھول جائیے گا کہ آپ کی کوئی بھی بیٹی تھی۔ میں آپ کو کسی اور کے سامنے شرمندہ ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ ایسا ہوتے دیکھنے سے پہلے میں مر جانا پسند کروں گی۔ میری بات سن کر ابا جان اس بات پر ڈٹ گئے کہ وہ اپنی ساری جائیداد تو بیٹی کے نام کر سکتے ہیں، مگر وہ گر کر معافی ہرگز نہیں مانگیں گے۔ نکاح خواہ حیرت سے سب کی باتیں سن رہا تھا۔ لوگوں نے آپس میں سرگوشیاں کرنا شروع کر دی تھیں، لیکن صدیق انکل اپنی ضد کے پکے تھے۔ وہ کھڑے رہے کہ جب تک شمشاد مجھ سے پیروں میں گر کر معافی نہیں مانگے گا، میں تب تک اپنے بیٹے کو نکاح کی اجازت نہیں دوں گا۔ صدیق انکل بابا کی جانب بڑھے اور کہنے لگے، اگر آج میرا بیٹا تمہاری بیٹی کو یہاں چھوڑ کر بارات واپس لے کر چلا جاتا ہے تو تمہاری بیٹی کی بدنامی ہوگی۔ کوئی بھی تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ سارے خاندان کے سامنے معافی مانگ لو۔ میرے بابا ہنستے ہوئے کہنے لگے، تمہیں بارات واپس لے کر جانی ہے تو بے شک لے کر جاؤ۔ میں تمہارے بیٹے سے بھی 100% بہتر لڑکا اپنی بیٹی کے لیے تلاش کروں گا۔ میری بیٹی کے لیے تم سے بھی زیادہ اچھے رشتے آئے، لیکن میں نے صرف یہ کہہ کر ٹھکرا دیے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی خاندان میں ہی کروں گا۔ یہ بات سن کر صدیق انکل کو بہت برا لگا۔ وہ کہنے لگے، اگر تمہاری بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے نہ ہوئی تو پھر کسی سے بھی نہیں ہو پائے گی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے تم اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کرتے ہو۔ یہ کہہ کر صدیق انکل نے بارات واپس لے جانے کا فیصلہ سب لوگوں کو سنا دیا۔ سب لوگ میرے والد صاحب پر باتیں کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ پہلے دن سے ہی میرے والد آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ میں وہ ذہانت تھی جس نے میرے والد کو آپ سے اتنا متاثر کر دیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے آپ کو چن چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آپ کی کہیں بات چل رہی ہے، مگر آپ کے علاوہ ان کی نظر میں کوئی ایسا لڑکا نہیں تھا جو ان کی بیٹی کو خوش رکھ سکے اور اس کا ایسے خیال رکھے جیسا وہ چاہتے ہیں۔ زویا بول بول کر تھک چکی تو میں نے اسے پانی کا ایک گلاس پیش کیا۔ مجھے اس میں کہیں بھی زویا غلطی نہ دی، البتہ مجھے اپنی قسمت پر بہت ناز ہوا کہ میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی شامل ہوئی ہے جو اپنے والد کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے سکتی، تو مجھے بھلا کیوں جھکنے دے گی؟ وہ واقعی میں ہی ایک بہترین شریک حیات ثابت ہوگی اور مجھے اس کی پوری امید تھی۔ زویا اپنی بات پوری کر چکی تو باہر سے آنے والے شور نے ہم دونوں کو اس کی طرف متوجہ کر دیا۔ میں جلدی سے اٹھا اور کمرے سے باہر جانے لگا۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگی۔ جیسے ہی لاؤنج میں ہم گئے، سامنے کے منظر نے ہم لوگوں کو حیران کر دیا۔ میرے ماں باپ صوفے پر بیٹھے تھے اور کوئی نقاب پوش آدمی ان کے سروں پر بندوق تانے کھڑے تھے۔ گھر میں عجیب سا ماحول تھا۔ ان لوگوں نے کافی توڑ پھوڑ بھی کر رکھی تھی۔ مجھے ان پر غصہ آنے لگا۔
میں جلدی سے ان کی جانب بڑھا اور ان سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ زویا نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور کہنے لگی، بے ہوشی سے کام لیں یا جوش سے کام لینے کا وقت نہیں ہے، آپ پولیس کو کال کریں، ایسے معاملات پولیس کے ہاتھوں حل ہوں تو اچھا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے غصے سے دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ میری بیوی زویا کال کر کے پولیس کو بلاتی، ان لوگوں نے میرے اوپر گولی چلا دی اور میری بیوی کو زبردستی وہاں سے لے گئے۔ اماں ابا روتے چلاتے رہ گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میری ماں نے فوراً شمشاد علی خان کو فون کیا تھا۔ وہ اپنے گارڈز کو لیے ہمارے گھر آ گئے۔ گولی میری بازو کو چھو کر گزر گئی تھی۔ مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ میرے ہوتے ہوئے وہ میری بیوی کو لے گئے۔ ان میں سے کسی ایک نے میرے سر پر ڈنڈا مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے دھندلا گئے تھے۔ جیسے ہی شمشاد علی خان کو معلوم ہوا کہ مجھ پر کسی نے حملہ کروایا ہے اور گھر میں آ کر توڑ پھوڑ بھی کروایا ہے اور زویا کو لوگ بھی لے گئے ہیں، تو وہ کہنے لگے تو یہ کسی اور کا نہیں بلکہ صدیق علی خان کا کام ہے، اور میں اسے اچھے سے مزہ چکھاؤں گا۔ اس نے دشمنی میں پہل کی ہے، اب میں اسے بتاؤں گا شمشاد علی خان کون ہے۔ انہوں نے فوراً پولیس کو کال کر دی۔ پولیس کی ایک بھاری نفری ہمارے گھر داخل ہو چکی تھی۔ وہ سب لوگ انہیں دیکھ کر سلوٹ مارنے لگے۔ انسپیکٹر نے زویا کی تصویر لی اور پھر ان کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل گئے۔ ابھی وہ لوگ زویا کی تلاش شروع ہی کر چکے تھے جب صدیق علی خان کا شمشاد انکل کو فون آیا۔ وہ کہنے لگے، اگر اپنی بیٹی کی جان پیاری ہے تو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، فوراً مجھ سے معافی مانگ لو، ورنہ تمہیں تمہاری بیٹی کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ اس بات کو سن کر میں نے جلدی سے ان کا نمبر ٹریک کیا تو معلوم پڑا کہ وہ تو شہر سے دور کسی ویرانے میں موجود ہیں۔ جب میں نے اس بات کا ذکر کیا تو شمشاد انکل مجھ سے کہنے لگے، مجھے معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے، یقیناً وہ اسی اپنی ڈیری فارم پر اسے لے گیا ہوگا، جلدی چلو ہم وہیں چلتے ہیں اور پولیس کو بھی اطلاع کر دیتے ہیں۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور پھر جلدی سے گن اٹھا کر اسے لوڈ کیا اور پھر شمشاد علی خان کے ساتھ ہی سرفراز علی خان کے ڈیری فارم کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی ہم سرفراز علی خان کے علاقے میں پہنچے، بندوق کی گولیوں نے ہمارا استقبال کیا تھا۔ سدا شکر گاڑی بلٹ پروف تھی، ورنہ تو گاڑی میں جتنے لوگ موجود تھے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملتے۔ پولیس کو بھی اطلاع مل چکی تھی۔ جیسے ہی ہم ان کے ڈیری فارم پر پہنچے، سامنے ہی ہمیں سرفراز علی خان اپنے باپ صدیق کے ساتھ وہاں دکھائی دیا۔ زویا کو کرسی پر باندھ کر اس کے منہ پر ٹیپ لگا دی گئی تھی۔ وہ ہمیں دیکھ کر بولنے کی کوشش کرنے لگی تو سرفراز کو معلوم ہو گیا کہ ہم لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ وہ کہنے لگا، جلدی آؤ، اپنی بیوی کو بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ شمشاد انکل، اب نہ صرف آپ کو اپنی ساری جائیداد میرے نام کرنی ہوگی، بلکہ میرے باپ کے پیروں میں پڑ کر معافی بھی مانگنی ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ لڑکا زویا کو طلاق دے گا اور میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، کیونکہ وہ بار بار میری بیوی کا نام لے کر مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں خود کو پرسکون رکھنے کے لیے اس کی باتیں نظر انداز کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ زبردستی ہم سے کوئی کام کرواتے، میں فوراً اپنے پروفیشنل انداز میں لوٹ آیا، اپنی گن نکالی اور سرفراز علی خان کے گارڈز پر گولیاں چلانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ان کے تمام گارڈ ڈھیر ہو چکے تھے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور ان کے ساتھ یہ سب کرنے والا کون ہے۔ وہ حیرت سے مجھے تک رہے تھے۔ تبھی میری ایک بار سیٹی بجانے پر پولیس کی بہت بڑی نفری وہاں آن وارد ہوئی۔ زویا یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ سمجھ پاتے، میں فوراً ان کی جانب بڑھا اور پھر جہاں وہ بیٹھے تھے انہیں وہیں رسیوں سے باندھ دیا۔ وہ تو میرا یہ روپ دیکھ کر
اتنے حیران تھے کہ ابھی تک اس صدمے سے وہ لوگ باہر بھی نہیں آئے تھے۔ زویا بھی حیران اور پریشان ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان سب لوگوں میں صرف شمشاد علی خان ہی تھے جو پرسکون ہو کر کرسی پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ پولیس نے ان لوگوں کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ وہ اپنی چال میں ہی پھنس چکے تھے۔ میں کتنے دنوں سے سرفراز علی خان کی ٹوہ میں تھا کہ کسی طرح مجھے اس کے خلاف ثبوت ملے اور پھر میں اس کو جیل کی ہوا کھلاؤں، کیونکہ آج کل اس پر بہت پروپیگنڈے چل رہے ہیں اور وہ ایسی ہواؤں میں اڑ رہا تھا جیسے آسمان اس کے باپ کی ملکیت ہو۔ وہ بہت سے غلط کاموں میں ملوث تھا، لیکن اس کا باپ اس کو ہر بار بچا لیتا تھا۔ لیکن اب یہ میرے ہاتھ آ ہی گیا تھا تو میں اسے سارے پرانے حساب کتاب چکتا کرنا چاہتا تھا۔ مجھے دیکھ کر سرفراز کو یاد آیا کہ میں کون ہوں۔ جیسے ہی وہ مجھ سے شناسا ہوا، پریشان ہو گیا اور اپنے والد کے کان میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس کے والد، جو مجھے محض شمشاد علی خان کا داماد اور مینیجر سمجھ رہے تھے، میری حقیقت جان کر حیران رہ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شمشاد علی خان نے اپنا داماد کس کو چنا ہے۔ پولیس والے سرفراز علی خان کو ہتھکڑی لگا کر لے جانے لگے تو زویا میری طرف بڑھی اور کہنے لگی، یہ سب کیا ہے؟ کیا تم پولیس والے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے اس بات میں اپنا سر ہلایا اور اسے بتانے لگا کہ سرفراز کتنے غلط کاموں میں ملوث ہے۔ میں کافی دنوں سے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ مجھے اس کے خلاف تمام ثبوت چاہیے تھے جو صدیق علی خان پیسے دے کر ضائع کروا چکے تھے۔ میں مینیجر کے طور پر آپ لوگوں کے ہوٹل میں صرف اس لیے کام کر رہا تھا کیونکہ سرفراز علی خان کا وہاں بہت آنا جانا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ شمشاد علی خان کے داماد بننے والے ہیں تو میں نے سر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور پھر شادی والے دن یہ حادثہ ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ سرفراز کوئی نہ کوئی گھر میں ہنگامہ ضرور کرے گا۔ مجھے اس بات کا پورا یقین تھا، اس لیے میں نے پہلے ہی پولیس کو الرٹ کر دیا تھا۔ اس پر کئی کیسز ہو چکے ہیں اور اب ہمیں ثبوت اور چشمدید گواہ دونوں مل چکے ہیں۔ اب یہ نہیں بچے گا۔ اس کو کم از کم عمر قید یا پھر پھانسی کی سزا ضرور ہوگی۔ دونوں صورتوں میں ہی اس کی موت ممکن ہے۔ اس نے نہ صرف شہر میں ڈرگز کا دھندا پھیلایا بلکہ کئی لڑکیوں کی اسمگلنگ میں بھی اس کا ہاتھ تھا۔ یہ کہہ کر میں صدیق علی خان کی طرف دیکھنے لگا جو روتے ہوئے میری طرف بڑھا اور کہنے لگا، میرے بیٹے کو بخش دو، تم جو چاہو میں وہ تمہارے نام کر دوں گا، لیکن میرے اکلوتے وارث کو چھوڑ دو، وہ بے گناہ ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں زور زور سے ہنسنے لگا۔ ان سب مناظر کے دوران زویا حیرت سے مجھے دیکھتی رہی کیونکہ اس یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ سب کر چکا ہوں۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا شاید اسے جان کر بالکل بھی خوشی محسوس نہیں ہوئی، یا پھر سرفراز کی حقیقت معلوم ہونے کے بعد وہ افسردہ ہیں۔ شادی والی رات ہی میں نے تمام ثبوت شمشاد علی خان کو فارورڈ کر دیے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پہلے سے ہی سب کچھ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے نہ صرف بارات واپس بھیج دی بلکہ اپنی بیٹی اور میری شادی کا فیصلہ بھی کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ خالہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں کرنا چاہتی کیونکہ خالو اس رشتے پر رضامند نہیں ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی اونچے گھرانے میں کرنا چاہتے ہیں۔ ہر طرف سے روبینہ اور میرے رشتے میں رکاوٹیں آ رہی تھیں۔ تب مجھے یہی صحیح لگا کہ زویا اور میری شادی ہو جائے۔ شمشاد علی خان خود بھی یہی چاہتے تھے اور زویا کو بھی کوئی خاص اعتراض نہیں تھا۔ وہ تو پہلے بھی والدین کے آگے اپنا سر جھکا چکی تھی اور اب بھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس معاملے کو حل کر کے جب ہم لوگ گھر لوٹے تو میری ماں پریشانی سے روتے ہوئے میری جانب بڑھی اور کہنے لگی کہ تم بس یہ خطرے والی نوکری چھوڑ دو، کوئی اور نوکری کر لو، اب میں مزید تمہیں یہ نوکری نہیں کرنے دوں گی۔
یہ ہر وقت مجھے تمہاری فکر رہتی ہے، میں بوڑھی عورت کب تک تمہاری فکر کروں گی؟ اماں کو روتے ہوئے دیکھ کر میں ان کے گلے سے جا لگا۔ زویا ابھی بھی شوق کسی کیفیت میں تھی۔ وہ بغیر کچھ بولے، بغیر کچھ کہے، جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، حالانکہ امی اسے پیچھے سے بلاتی رہی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے۔ اپنے شوہر کی حقیقت کو جاننے کے بعد اسے بہت دکھ پہنچا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے سب سے پہلے بتاتا کہ میں کون سی نوکری کرتا ہوں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے اس سے غلط بیانی سے کام لیا، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے اسے کچھ بھی بتانے کا وقت نہیں ملا تھا۔ امی کی تسلی کروانے کے بعد میں جلدی سے کمرے میں آیا جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ کیا وہ اس شادی سے خوش نہیں ہے یا میں اسے پسند نہیں آیا؟ تو روتے ہوئے کہنے لگے کہ مجھے سرفراز سے یہ امید نہیں تھی۔ ایک دو بار مجھے اس پر شک ہوا تھا، لیکن ہر بار وہ ٹال دیتا۔ دوسرا، آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ مینیجر کی ڈیوٹی کرتے ہیں، جبکہ آپ تو پولیس میں ASP کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ مجھ سے کیوں بولا؟ مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، ان پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے بہت برا لگا تھا۔ واقعی میں پہلے دن ہی مجھے اس نے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن اب میں کیا کر سکتا تھا؟ میں اسے معافی مانگنے لگا۔ تبھی اس کی ماں کی کال آنے لگی۔ وہ کال سننے کے لیے چلی گئی۔ میں وہیں بیڈ پر لیٹ گیا۔ زویا اچھی لڑکی تھی، اس میں بالکل بھی غرور اور تکبر نام کی چیزیں نہیں تھیں، اور یہی چیز مجھے اس کی جانب مائل کرتی تھی۔ میرے بارے میں معلومات لینے کے بعد زویا کچھ دن تو مجھ سے ناراض رہی، پھر خوشی خوشی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ اگلے دن ہمارا ولیمہ تھا۔ اس دن وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا جو مجھے ایسی بیوی ملی تھی۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سمجھدار بھی تھی اور حد سے زیادہ فرما بردار بھی۔ وہ میرا ہر کہا مانتی۔ شمشاد علی خان نے مجھے کئی بار آفر کیا کہ میں یہ نوکری چھوڑ کر ہوٹل پر اور ان کے کاروبار پر توجہ دوں، لیکن میں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ نوکری میرا خواب نہیں، میری چاہت ہے، اور میں مرتے دم تک یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نوکری کے ساتھ ساتھ آپ کا کاروبار بھی دیکھ لوں گا۔ دوسرا، زویا نے بھی تو اسی چیز کی ڈگری لے رکھی ہے، بے شک وہ اس کاروبار پر بھی توجہ دے۔ مجھے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ میرا انکار سن کر زویا خود اپنے والد کے ساتھ آفس جانے لگی، اور ان میں سے کسی نے بھی مجھے گھر جمائی یا پھر آفس سنبھالنے پر مجبور نہیں کیا۔ نہ ہی کبھی بھی زویا کے والد نے یہ کہہ کر سسرال میں میری بیٹی کو ساری آسائشیں میسر نہیں ہیں تو میں اسے کوئی نیا گھر خرید کر دوں یا وہ آسائشیں لا کر دوں، بلکہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہی خوش تھے کہ اگر وہ خوش ہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس کو ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ ویسے بھی جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ میں خود ہی خرید لایا تھا۔ جہیز لینے سے ہم نے انکار کر دیا تھا۔ شمشاد علی خان نے اپنی ساری دولت بیٹی کے نام کر دی تھی، حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ اپنی ساری جائیداد میرے نام کر دیں، لیکن میں نے ان کی جائیداد لینے سے انکار کر دیا کیونکہ میرا اس پر حق ہی نہیں بنتا تھا۔ زویا اور میں نے ایک اچھی اور بہترین مثالی زندگی گزاری۔ وہ آفس کا کام کر کے گھر لوٹتی تو نہ صرف میری ماں کی کچن میں جا کر مدد کرواتی بلکہ میرے ماں باپ کی بھی خدمت کیا کرتی تھی، میرا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتی، میں بھی اس کی ہر کام میں مدد کرواتا۔ یہی زندگی کے سنہری دن گزرنے لگے جب ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ مجھ سے زیادہ خوشی تو شمشاد علی خان کو ہوئی۔ میں نے زویا کو کہہ دیا
کہ وہ اب سے آفس نہیں جایا کرے گی، بلکہ انکل کو جو ہیلپ چاہیے ہوگی میں چلا جایا کروں گا۔ اس نے اچھی بیویوں کی طرح میرا کہا مان لیا اور آفس جانا چھوڑ دیا۔ اب اس کی جگہ میں جانے لگا۔ ساری چیزوں کو اکٹھے مینج کرنا بہت مشکل تھا، لیکن ناممکن نہیں۔ شمشاد علی خان ہمارا بہت ساتھ دے رہے تھے۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، یکے بعد دیگرے میں 3 بچوں کا باپ بن گیا۔ ایک خوبصورت فیملی جو کسی کی بھی تمنا ہو سکتی ہے وہ میرے پاس ہے، تو پھر اور مجھے کیا چاہیے؟ خدا کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ بے شک وہ بہتر ہم سے لے کر ہمیں بہترین سے نوازتا ہے۔